ڈاکٹر نعیم، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنی کریٹیکل سچویشن میں تھیں آپ اس وقت کہ آپ کب، ابھی پوچھنا چاہ رہی کہ آپ کے جو ایجوکیشنل کیریئر ہے اس کو آپ نے کیسے کنٹینیو کیا؟ جب میں ہاسپٹل میں تھی اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا تو میری فیملی کو ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ اس کی یہی کنڈیشن لائف لانگ رہے گی اور آپ لوگ بھول جائیں کہ اس کی اس وقت تعلیم نہیں پتا تھا؟ مجھے نہیں بتایا گیا کہ آپ لوگ بھول جائیں کہ اس کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے. اور مجھ سے یہ چیز ڈسکس نہیں کی جا رہی تھی اور میں باوجود اس کے کہ میں خود ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی لیکن میرا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا. اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ بس کچھ دن کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں واپس کالج چلی جاؤں گی، میری اسٹڈیز دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی. اور مجھے اس چیز کی بھی ٹینشن ہو رہی تھی کہ کلاسز چل رہی ہیں، میری کلاسز مس ہو رہی ہیں، میرا اتنا حرج ہو گیا ہے. پھر فائنلی یہ کیا کہ میں نے ہاسپٹل میں ہی بکس اپنی منگوا لیں اور اس ٹائم پر میں بیٹھ نہیں سکتی تھی اور میں بکس پکڑ نہیں سکتی تھی، پیج ٹرن نہیں کر سکتی تھی. اور میرا جس طرح ہاسپٹل بیڈ کا ہیڈ اینڈ ہوتا ہے وہ ریز کر کے اور سامنے پلو رکھ کے اس کے اوپر کتاب رکھ کے تو میں نے وہ جو پڑھنا شروع کیا. اور میرے ذہن میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی میں نے اس آپشن پہ غور نہیں کیا کہ میں پڑھائی کو چھوڑ دوں. جب میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے واپس گھر آئی تو سچویشن بہت ڈفرینٹ ہو چکی تھی. ظاہر ہے لائف میں اتنا کچھ چینج ہو چکا تھا. اس سے پہلے میں ہاسٹل میں رہ رہی تھی، اب اتنی زیادہ ڈسیبلٹی کے ساتھ، اتنی ڈپینڈنس کے ساتھ ہاسٹل لائف بھی پاسبل نہیں تھی. تو اب بہت سے کویشچنس تھے کہ پڑھائی کیسے جاری ہوگی اور نظر نہیں آ رہا تھا کوئی راستہ. اور سب لوگ مجھے یہی مشورہ دے رہے تھے کہ بہتر ہے کہ اب تم اپنا پروفیشن چینج کر لو، میڈیکل کی اسٹڈیز چھوڑ دو اور یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن میرا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں کیوں چھوڑ دوں. اگر ایک چیز میرے ساتھ اچھی یا بری جیسی بھی ہو گئی ہے، میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ فائٹ نہ کروں اور میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں. میرا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ میرا ماننا ہے کہ پین از انیویٹیبل بٹ مزری از آپشنل، اور میں اپنی لائف کو مزریبل نہیں بنا سکتی تھی. اس وقت میرے پاس 2 آپشن تھے. دیکھیں، ایک تو ایسی سچویشن تھی کہ جیسے آپ کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ اڑ نہیں سکتے. اور ایک تو آپشن یہی ہے کہ آپ اسی پنجرے میں وہیں پر بیٹھے بیٹھے ساری عمر گزار دیں کیونکہ آپ اس پنجرے کو توڑ نہیں سکتے، اس پنجرے سے نکل نہیں سکتے. اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ ہمت کریں اور اس پنجرے سمیت اڑ جائیں. تو یہ دوسرا آپشن تھا جس کو میں نے سلیکٹ کیا. اور اس کے اندر میری فیملی کا ڈیفینیٹلی بہت بہت بڑا رول رہا. فیملی ایک طرح سے ڈسپرس ہو گئی. میں اور میری مدر ہم ہاسٹل شفٹ ہو گئے، ایبٹ آباد شفٹ ہو گئے. پیچھے بھائی اور ابو یہاں تھے مظفر آباد کے اندر. اور جب دوبارہ سے کالج جوائن کرنے کی بات آئی تو ڈیفینیٹلی کالج ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی کچھ ریزرویشنس تھیں کیونکہ میڈیکل فیلڈ کی اپنی ڈیمانڈس ہوتی ہیں کہ آپ کو فزیکل فیکلٹیز آپ کی ہوتی ہیں، آپ کو ہاتھوں کی موومنٹس چاہیے ہوتی ہیں، گرپ چاہیے ہوتی ہے، بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ سب ان کی ریزرویشنس تھیں. پھر اس کے لیے ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک میڈیکل بورڈ ہوگا میرا جس میں دیکھا جائے گا کہ مجھے الاؤ کیا جاتا ہے یا نہیں میڈیکل اسٹڈیز کے لیے. اس کے لیے جب میں گئی اور میں اسٹوڈنٹس کا وہاں پر جو میرے لیے جذبہ تھا وہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان سب نے مجھے گیٹ پر ریسیو کیا اور وہ میرے لیے بڑا مطلب آئی واز سو اوور ویلمڈ. بہت ہی ایک ایموشنل سا مومنٹ تھا کہ جس طریقے سے کالج میں مجھے ویلکم کیا گیا. آپ کے سارے فرینڈز اور اساتذہ. بالکل. اور ہمارے وہاں پہ تھے پروفیسر ایوب صاحب، پرنسپل تھے. تو انہوں نے اس میڈیکل بورڈ میں بہت سٹینڈ لیا میرے لیے اور یونیورسٹی کے سامنے سٹینڈ لیا کہ نہیں، اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اور مطلب وہ ہر چیز میں، ہر دفعہ ایگزام میں یونیورسٹی کی طرف سے آبجیکشنز ہوتے تھے کہ یہ پرفارم نہیں کر سکتی، یہ ہاتھوں کی موومنٹ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ جیسے ہوتا ہے کہ فرشتے آتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اور سبب بنتے جاتے ہیں اور راستے آسان ہوتے جاتے ہیں. جب ہم یہاں سے نکلے تھے کہ میں نے پڑھائی دوبارہ سے کنٹینیو کرنی ہے تو وہ بالکل ایسا تھا کہ ایک بند گلی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. کچھ نہیں پتا تھا کہ کیسے ہوگا، لیکن بس یہ پتا تھا کہ کرنا ہے، جیسے بھی ہوگا اس کو کرنا ہے. تو پھر اللہ نے اس بند گلی میں سے ہی راستہ بنا دیا. اور بہت ٹف ٹائم رہا فیملی کے لیے، فرینڈس کا کوآپریشن، ہر چیز. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے وہ ہو گیا. اور اس میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بلیسنگ رہی کہ میری فرینڈس ایسی تھیں کہ جیسا میرا خیال ہے کوئی سگی بہنیں بھی نہیں ہوتی ہوں گی.
آپ کو اللہ کی ذات پہ اتنا پختہ یقین تھا کہ آپ کے راستے، آپ کی ہر مشکل اتنی آسان ہوتی گئی کہ سب آپ کے لیے ایک سب آپ کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے. بالکل. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ جس چیز کو کرنے کا فیصلہ کر لیں اور آپ واقعی ڈٹرمنڈ ہوں اور آپ پرسسٹنس کے ساتھ اس پر کام کریں تو راستے آپ کے لیے بنتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا جاتا ہے. پھر آپ نے پیپرز کا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا وہ جو ڈیوریشن تھا آپ کے ساتھ جو یہ حادثہ پیش آیا، اور پھر پروفس کا جو ڈیوریشن تھا، اس میں آپ مجھے بتائیں آپ نے کس طرح سے پریپریشن کس طرح سے کی، اور پھر پیپرز آپ نے کس طرح سے دیے، وہ میں جاننا چاہتی ہوں. وہ ایک بالکل الگ سا سفر تھا. جب میں کالج آیا کرتی تھی میں سیدھا بیٹھ نہیں سکتی تھی. میری ویل چیئر میں تقریباً آدھی لیٹی ہوئی ہوتی تھی. اس کنڈیشن میں میں کالج جاتی تھی اور میری فرینڈز میری ویل چیئر کو پش کر رہی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. ہاسپٹل کے اندر وارڈ راؤنڈز ہوتے تھے، ایک بیڈ پر جانا، کلاسز میں جانا، اور اس کے علاوہ کمپلیکیشنز اتنی ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ ہیلتھ ایشوز اتنے تھے میرے کہ پوری رات میں درد سے جاگ رہی ہوتی تھی، تڑپ رہی ہوتی تھی، بخار ہے پوری رات، اور صبح اٹھ کے پھر کالج جانا. بک کا پیج میں ٹرن نہیں کر سکتی تھی، وہ میری امی میرے لیے پیجز ٹرن کرتی تھیں. اور مطلب ایک وہ بالکل ہی، اب میں سوچتی ہوں تو مجھے خود بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے کہ شاید وہ اللہ کی مدد تھی. ادروائز یہ سب کچھ اگر انسان خود سے پلان کرے تو نہیں کر سکتا. تو لیکن یہ کہ چیزیں ہوتی گئیں. اور پھر پروف کے جب باری آئی تو اس میں یہ تھا کیونکہ میری ہینڈ گرپ نہیں تھی، میں پین نہیں پکڑ سکتی تھی، تو یونیورسٹی سے پھر اس کے لیے میں نے اسپیشل پرمیشن لی کہ مجھے ایک رائٹر دیا جائے جس کو میں ڈکٹیٹ کرواؤں گی اپنا پیپر. تو پھر مجھے جونیئرز میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی نے نامینیٹ کر دیا اور پھر وہ پیپر میں ڈکٹیٹ کرواتی تھی. اس طرح سے وہ پیپرز دیے. ناظرین، جب کسی انسان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ اس کے ہاتھ یا پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں